غازی سے اپنی آخری ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ ان کا بتدریج ذکر کروں گا، تاہم اپنی اس غیر سنجیدگی اور بے احتیاطی کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا تھا۔ جس طرح کہ واقعی اگر ایک عام اور غریب انسان کے پاس ہیرے جواہرات آ جائیں تو وہ ان کی قدر و قیمت کا اندازہ کیے بغیر انہیں بیچنے نکل پڑتا ہے اور اپنی بے احتیاطی اور کم علمی کی وجہ سے لٹ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں زام اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، حالانکہ اس وقت میں ریاضت اور انکساری سے کام لیتا تو اسرار قدرت کے خزانے سے اپنی جھولی بھر لیتا، لیکن میں ایک مادہ پرست شخص بن گیا تھا۔ ان علوم سے اپنی دنیا کو سنوارنے کا کام لینے لگ پڑا، جس کی وجہ سے میں روحانیت کا وہ احساس اپنے اندر پیدا نہ کر سکا جو میری روح کو بالیدگی بخش سکتا تھا۔ غازی کی تعلیمات نے مجھے جس احساس سے دوچار کیا تھا، اس کا نتیجہ پہلے تو یہ نکلا کہ میں راتوں کو اٹھ کر اسم اعظم بناتا اور اس کا ذکر کرتا رہتا۔ ان دنوں میں امتحانات سے فارغ ہو چکا تھا، یہ میرا فارغ البالی کا سال تھا۔ ذہن پر تفکرات بھی تھے، بابا جی کی قربت پانے کی جستجو بھی تھی۔ میں اپنے لیے اسم اعظم بنا کر اس کا ذکر تو کرتا رہتا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے اندر سے اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ میں بابا تیلے شاہ اور ٹہلی والی سرکار سے ملنے کے لیے ان تمام مقامات پر گیا جہاں ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی۔ ایک سچے عامل کی تلاش میں بھی بھٹکتا رہا۔ انہی دنوں حضرت جی کا وصال ہو گیا۔ ان سے ملنے کی تمنا ہی رہی۔ ملک وال جانا چھوٹ گیا۔ زلیخا کے شوہر کی پوسٹنگ کوئٹہ ہو گئی تھی، اس سے پھر ملنا نصیب نہ ہوا۔ صحافت کا نشہ بہرحال ابھی تک قائم تھا۔ میں سیالکوٹ شہر روزانہ جایا کرتا تھا۔ میں نے وہاں ایک ہاسٹل میں رہائش رکھ لی۔ یہ ہاسٹل سیالکوٹ کے سول ہسپتال کے قریب تھا۔ اس کے پیچھے سے ایک گندا نالا گزرتا تھا اور اس کے پاس ہی ایک قبرستان تھا۔ جس ہاسٹل میں مقیم تھا، اس سے ملحقہ پوسٹ مارٹم کا شعبہ تھا۔ اس سے چند گز کے فاصلے پر 2 سینما تھے اور آگے سیالکوٹ صدر اور کینٹ کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب تو برسوں ہو گئے اس طرف نہیں گیا، لیکن اس وقت پوسٹ مارٹم کے شعبے کے پاس سے جو سڑک گزرتی تھی اس پر ریلوے پل تعمیر ہو گیا ہے۔ یہ پل جناح اسٹیڈیم کے پاس نیچے اترتا تھا۔ سنا ہے اب اس علاقے میں خاصی ترقی ہو چکی ہے، لیکن 16 برس پہلے کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان دنوں میں ذہنی افتراق میں مبتلا تھا اور آہستہ آہستہ مجھ میں لاابالی پن بھی آ گیا تھا۔ صحافت میں مصروف ہونے کی وجہ سے ایک دن رات تقریبات میں شمولیت رہتی، گویا ایک طرح سے ٹہکا جمانے کے شوق نے مجھ سے میری روحانی تعلیمات چھیننی شروع کر دی تھی۔ میں بہت سے اسباق بھول گیا۔ نماز میں باقاعدگی ختم ہو گئی۔ نماز تہجد تو بالکل ہی چھوٹ کر رہ گئی۔ پینے پلانے کا دور شروع ہو گیا تھا۔ جوانی کے قیمتی ہونے کا احساس ہونے لگا۔ دن بھر کی مصروفیات کے باعث رات جب ہاسٹل آتا تو آتے ہی بستر پر گر کر ایسا سویا پڑا رہتا کہ صبح 10-11 بجے ہی آنکھ کھلتی۔ خود فراموشی کا دور تھا یا قدرت کی طرف سے مصلحت کہ میری بصیرت اندھی ہو گئی۔ دنیا داری، رنگ و بو کی محفلیں اور روپے پیسے کی لذت نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں اس خزانے کو بھول گیا تھا جس کی ایک کنجی قدرت نے مجھے تھما دی تھی۔ یہ 1 سال کے بعد کا ذکر ہے۔ مجھے اطلاع ملی کہ سیالکوٹ کے ایک عامل کو پولیس نے ہسپتال کے پیچھے واقع گندے نالے والے قبرستان سے گرفتار کیا ہے اور ایک بڑی شخصیت کے کہنے پر اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ عام صحافیوں کے لیے شاید یہ خبر دلکشی نہیں رکھتی تھی، لیکن نہ جانے مجھے کیوں اس خبر میں دلچسپی ہو گئی۔ یہ قبرستان میرے قریب تھا۔ میں نے اطلاع ملتے ہی اس قبرستان میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ہسپتال کی پچھلی آبادی سے گزر کر میں وہاں پہنچا تو پورا قبرستان اجڑے ہوئے دیار کی عکاسی کر رہا تھا۔ کیکر کے درخت سوکھے پڑے تھے، حتیٰ کہ کئی قبریں گڑھوں میں تبدیل ہو چکی تھیں اور ان سے مردوں کی ہڈیاں جھانک رہی تھیں۔ کتے، بلیاں اور چوہے ان گھڑوں میں گھس کر خوراک حاصل کرتے اور وہیں بسیرا کرتے تھے۔ میں قبرستان کے گورکن کو تلاش کرنے لگا۔ وہ ایک خستہ حال چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ 50-60 کے درمیان اس کی عمر تھی۔ بڑے بڑے گھنے سیاہ اور تیل میں چپڑے بال، بدن ٹھوس، آنکھیں سیاہ اور گہری۔ اس کی شکل دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ گورکن ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں لگا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ وہ گھاک اور صفاق قسم کا انسان لگتا تھا۔ میں نے اسے اپنا تعارف کرایا تو مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ میں نے مدعا بیان کیا اور اس سے پوچھا کہ جو عامل پکڑا گیا تھا وہ کیا حرکت کر رہا تھا۔ گورکن نے پہلے تو اس واقعے سے ہی اپنی لا علمی کا اظہار کیا اور بہانہ بنایا کہ ان دنوں وہ یہاں نہیں تھا۔
उसने मुझे खड़े खड़े फारिग कर दिया था। वापस आने ही लगा था कि चंद कदम चलने के बाद मुझे कुछ याद आया और मैंने कहा, बाबा, ना जाने क्या बात है, लगता है तुम्हें कहीं देखा है। देखा होगा, यकीनन देखा होगा, लेकिन कहाँ? ये तो मुझे भी लगता है। उसके चेहरे पर इस्तेहज़ाइया मुस्कान थी। तुम्हारा नाम क्या है बाबा? मैंने निहायत तमीज़ से दरियाफ्त किया तो वो सख्त अंदाज में बोला, जाओ अपना काम करो, मेरा नाम पूछकर क्या करोगे? ये कहते हुए उसके चेहरे पर नागवार और कहर से भरे तासुरात नुमायां हो गए। बाबा, मैंने उसके अंदाज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं एक सहाफ़ी हूँ, ये मत समझना कि डर जाऊंगा। मैं ऊपर वालों से बात करके तुम्हारी पेशी करवा दूंगा तो भला नाम बताने में क्या हर्ज है? ऊपर वाले? कौन ऊपर वाले? क्या तेरे ऊपर वाले और मेरे ऊपर वाले से ज्यादा बड़े हैं? नहीं, ऊपर वाला ज्यादा तगड़ा है। मैंने दोस्ताना अंदाज में हंसकर कहा तो गोरकन को शायद मेरा ये अंदाज अच्छा लगा। उसके चेहरे के तासुरात बदल गए और बोला, पुत्र, मुझे मोती मलंग कहते हैं, मैं ही यहाँ का गोरकन हूँ। मोती मलंग? मेरे जहन में जैसे बल्ब रोशन हो गए। तुम कहीं मक्खन साईं के दरबार के मलंग तो नहीं हो? तो आखिर पहचान लिया ना तुमने। मोती मलंग बेरहमाना अंदाज में मुस्कुराया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बरगद के एक बूढ़े दरख्त के पास जा ठहरा। दरख्त के नीचे उसने थोड़े से कता जमीन को साफ किया हुआ था और दरख्त में एक खो बनाकर उसमें दिया रखा था। खो दिया जलते रहने से स्याह हो चुकी थी। उसके गिर्द सैकड़ों रंगदार कपड़ों की टाकियां बंधी थीं। जमीन के गिर्द उसने ईंटों के साथ दायरा सा बनाया हुआ था। ये मक्खन साईं के आस्थाने का ही एक अंदाज था जो मोती मलंग ने कब्रिस्तान में अपनी रियाजत के लिए बनाया हुआ था। उसने मुझे अपने करीब आने का इशारा किया। मैं पास पहुंचा तो उसने खो में हाथ डालकर किसी परिंदे के पर, पैरों की हड्डियां और एक कलम निकाल कर अपने सामने रख लिया। उसने कलम की नोक बाएं कलाई पर रखी और मुझे अजीब सी तमस्खराना नज़रों से देखने लगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या हरकत करेगा, लेकिन जब उसने कलम की नोक से कलाई छेद कर अपना खून निकाला तो मेरे जहन में धमाके होने लगे। ये अमल रियाज शाह ने मेरे साथ भी किया था। जुलेखा को सहरी कुव्वतों से आज़ाद करवाने के लिए उसने मेरा खून हासिल करके अमलियाती कलमात लिखे थे। मोती मलंग ने कलम को एक तरफ रखा और परिंदे का पर खून में डबोकर उसे हड्डियों पर यूं फेरने लगा जैसे किसी दीवार पर चूना लगाने के लिए बुर्श फेरा जाता है। मैं खामोशी से और गहरी नज़रों के साथ उसको देखने लगा। वो अपने ज़ख्म से बेगाना होकर ये अमल कर रहा था। हड्डियों पर खून की तह लगाने के बाद वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा और फिर निहायत मुतकब्बराना अंदाज में बोला, ये पुलिस मक्खन साई के मलंगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साईं सरकार के जूतों में बैठने वाले अफसर भला हमारे लोगों को हाथ लगा कर तो देखें। मैं नहीं समझा कि वो मुझे क्या समझाना चाहता था, लिहाजा मैंने कहा, साईं, ये क्या कह रहे हो? हैरत है भाई, अभी तक तुम्हें यह मालूम नहीं पड़ा कि मैं क्या कर रहा हूँ? मौला खुश रखे, मैं अमल बांध रहा हूँ। तुम तो गोरकन हो, तुम्हारा अमलियात से क्या काम? मैंने मासूमाना अंदाज में कहा तो वो फलक शिगाफ कह कहा लगाने के बाद बोला, लो जी, ये भी क्या खूब कही है। भले मानसो, मक्खन साईं के मलंग गोरकन बनकर जिंदगी नहीं गुजारते, हम तो कब्रिस्तानों के शहनशाह होते हैं। ये कहने के बाद उसने मुझे होंठों पर उंगली रखकर खामोश हो जाने का इशारा किया और खुद चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। वो अपनी समात में अनदेखे वजूद की सरसराहट महसूस करने लगा था। मैंने गौर किया, मुझे नाले से पार गाड़ियों के शोर के सिवा कुछ सुनाई न दिया, लेकिन वो निहायत इर्तकाज के साथ यूं किसी अनजाने कदमों की चाप सुन रहा था जिन्हें मैं महसूस नहीं कर पा रहा था। चंद सानिये के बाद ही मुझे बरगद के ऊपर थोड़ी सी हलचल महसूस हुई। मोती मलंग ने ऊपर की जानिब देखा और फिर एकदम उसने झोली फैला दी। अचानक एक सुर्ख रंग का दुपट्टा उसकी गोद में आ गिरा। किसी ने उसे निहायत सलीके से तय किया हुआ था और उस पर स्याह रंग के धागे बांधे हुए थे। मोती मलंग ने खून आलूद हड्डियां दुपट्टे के अंदर उसकी तहों में छुपा दी और दुपट्टा बरगद की खो में रख दिया। फिर जेरे लब कुछ बुड़बुड़ाने के बाद उसने खो के गिर्द हिसार बांधा और उठ पड़ा। आओ जी, अंदर हुजरे में चलते हैं। वो जिसे हुजरा कह रहा था, लकड़ियों और कच्चे गारे से बनी एक झुग्गी थी। बाहर से उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन अंदर दाखिल होने पर उसकी हकीकत सामने आई थी। एक तरफ को कुदाल, बेलचा और खुरपा रखा था। पास ही कच्चा घड़ा था जिसमें पानी भरा हुआ था। उसके पास भंग घोटने के लिए बड़ा सा एक डंडा और भंग का सामान था।
ایک طرف جہازی سائز کی چارپائی تھی، نیچے بوسیدہ سا قالین بچھا ہوا تھا۔ مردوں کی ہڈیاں، کافور اور مختلف قسم کی خوشبویات حجرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ موتی ملنگ کے ماتھے پر اب پسینے کے قطرے نظر آ رہے تھے۔ وہ چارپائی پر یوں بیٹھا جیسے دن بھر کی مشقت سے ہارا ہوا شخص بے سدھ ہو کر گر پڑتا ہے۔ امرت کا پیالہ پلا دے کاکا، اس نے بھنگ کے کونڈے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو میں جانتا ہی تھا کہ یہ ملنگ لوگ بھنگ میں چاروں مغز ملا کر اسے امرت کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ سادہ پانی کے بجائے یہی امرت پیتے ہیں، اس کے بغیر ان کے جسم بے جان ہو جاتے ہیں۔ میں نے پیالہ بھر کر اسے دیا تو ایک ہی سانس میں سارا پیالہ پی گیا۔ تم بھی پی لو، اس نے پیالہ میری طرف بڑھایا۔ نہیں شکریہ، میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ میں نے پیالہ کونڈے کے پاس رکھ دیا۔ پی لے کاکا، تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ سرکار آپ اور پی لیں۔ میں نے پیالہ بھر کر، میرے دماغ میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا اسے بھنگ پلا کر اس سے بہت سی باتیں معلوم کی جا سکتی ہیں۔ شراب اور بھنگ پینے والے کی ذہنی رو بھٹک جاتی ہے۔ اس نے دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا پیالہ میرے ہاتھوں سے پی لیا۔ جب میں پانچواں پیالہ اسے پلانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھ، تیرے ہاتھوں سے 4 پیالے پی لیے ہیں، اب ایک تو پیے گا۔ میں نے کلائی چھڑوانے کی کوشش کی تو وہ ایک دم جلالی انداز میں بولا، اب اگر تو نے میری بات نہ مانی تو مار کر اس قبرستان میں دفن کر دوں گا۔ میں جس مقصد کی خاطر اس سے ملا تھا، اگر بھنگ نہ پیتا تو وہ ناراض ہو جاتا اور میرا مقصد فوت ہو جاتا۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے پیالہ لیا اور قدرے ناگواری کے ساتھ پینے لگا، لیکن پہلا ہی گھونٹ پینے کے بعد اس کے ذائقے نے مجھے اطمینان کے ساتھ امرت پینے پر مجبور کر دیا۔ یہ ذائقہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں جب 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا ان دنوں مجھ پر پہلوانی کرنے کا جنون طاری ہو گیا تھا۔ میرے علاقے میں بہت سے نامی گرامی پہلوان رہتے تھے۔ گونگا پہلوان رستم ہند کا پوتا میرا کلاس فیلو تھا۔ میرے کچھ دوست بھی اس ورزش سے مستفیض ہو چکے تھے۔ پہلوانی کے دوران ریاضت کے بعد بادام، خشخاش اور مغزیات کے ساتھ کونڈے میں گھوٹ کر جو سردائی بنائی جاتی تھی، موتی ملنگ کے امرت کا ذائقہ بالکل ویسا ہی تھا، نہایت ٹھنڈا اور شیریں۔ سواد آیا؟ موتی ملنگ نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے پوچھا۔ جی بہت آیا۔ میں نے پیالہ ایک طرف رکھ دیا تو اس نے مجھے بھی چارپائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ بھنگ پینے کا اثر یہ ہوا کہ موتی ملنگ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے پرندے کے پیروں کی ہڈیاں اپنے خون میں بھگونے کے بعد دوپٹے میں کیوں چھپا دی؟ میرا ذہن ابھی تک الجھا ہوا ہے۔ موتی ملنگ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، یہ بات تمہارے لیے بڑی عجیب ہوگی، حیرت سے مر جاؤ گے تم، اس لیے نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے۔ لیکن میں بچوں کی طرح مچل کر اس کی خوشامد کرنے لگا تو وہ بولا، کاکے یہ ایک ادھورا عمل تھا جسے میں نے پورا کرنا ہے۔ اگلی جمعرات کو نوچندی ہوگی اور میں اس رات اس عمل کو پورا کر دوں گا، پھر تمہارے ریاض شاہ کی مصیبت ٹل جائے گی۔ کیا؟ ریاض شاہ کا نام سنتے ہی میں اچھل پڑا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کاکے میں نے کہا تھا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، اب ایک اور بات سنو گے تو تمہاری پریشانی اور بڑھ جائے گی، لیکن پہلے مجھے ایک پیالہ اور پلاؤ۔ موتی ملنگ کی آنکھیں خمار کے بوجھ سے کھنچی چلی جا رہی تھیں اور وہ ترنگ میں آ رہا تھا۔ میں چارپائی سے اٹھا تو مجھے احساس ہوا میرا پورا بدن آسمان پر اڑتے بادلوں کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ یہ بھنگ کا اثر تھا۔ موتی ملنگ کو ایک اور پیالہ پلانے کے بعد اس کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم میرے پاس آئے تھے کہ تم جان سکو وہ عامل کون تھا جسے پولیس نے گرفتار کیا تھا اور وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ ہیں، یہی پوچھنا چاہتے تھے نا تم؟ ہاں، وہ عامل تمہارا ریاض شاہ تھا۔ کیا؟ میں ہکلا کر رہ گیا۔ یہ سچ ہے کاکے، موتی ملنگ زور دے کر بولا۔ مکھن سائی نے اپنے اثر و رسوخ کے زور پر اسے پولیس سے چھڑوا لیا تھا۔ وہ کیا کرنے آیا تھا یہاں؟ میں نے پوچھا۔ آہا، ہوس کی آگ مارا ہوا تھا، بڑا زخمی تھا۔ وہ کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ زلیخا، میرے منہ سے نکلا۔ ہاں زلیخا، اور ایک وہ تھی، ہاں بلقیس، وہ دونوں لڑکیوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ مکھن سائی نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اب وہ زلیخا کی پرچھائی کی طرف بھی نہ دیکھے کیونکہ اس کی نگرانی بزرگ کر رہے ہیں۔ پھر وہ بلقیس کے پیچھے پڑ گیا۔ مکھن سائی نے اس کی باری میں اس کے حقوق اس کو دے دیے تھے۔ بڑی باغی ہرنی تھی وہ۔
یہ دوپٹہ جو ادھر میں نے کھو میں دبایا ہے نا، یہ بلقیس کا تھا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بلقیس کسی اور سے پیار کرتی تھی۔ ریاض شاہ نے عملیات کے زور پر اس کے دل کو جیتنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ اسی لیے وہ ایک عمل کرنے کے لیے یہاں آیا تھا اور مخبری ہونے پر پکڑا گیا۔ وہ پکڑا نہ جاتا، لیکن اس روز میں یہاں نہیں تھا۔ لیکن موتی بادشاہ، ریاض شاہ کو اس طرح ایک عمل کرنے کے لیے قبرستان کیوں آنا پڑا؟ اس کی روحانی قوتیں تو بہت زیادہ تھیں۔ بابا جی اور غازی سمیت بہت سے جنات اس کا پانی بھرتے تھے۔ کہتے تو ٹھیک ہو، مگر ریاض شاہ سے بابا جی روٹھ گئے تھے۔ وہ پہلے بھی کالا علم کرتا تھا، لیکن بعد ازاں اس نے نوری علم سیکھ لیا تھا، اور اسی کے زور پر بابا جی اس کے پاس آ جاتے تھے۔ لیکن اس کی حرام زدگیاں بابا جی کو گوارا نہیں تھی۔ وہ اس کی ماں اور بھائی کی لاج رکھتے تھے۔ پچھلے سال زلیخا کی شادی ہو گئی تو ریاض شاہ مکھن سائیں کے آستانے پر چلہ کرنے چلا گیا۔ اس نے زلیخا، اس کے والدین اور تمہیں مارنے کے لیے مکھن سائیں کے ساتھ مل کر چلہ کاٹا تھا، لیکن وہ تمہارے حضرت جی کی روحانی قوتوں نے ان سب کو بچا لیا۔ ریاض شاہ اپنی ناکامی پر تل ملا اٹھا اور اس نے بلقیس کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ بلقیس کے والدین کو ریاض شاہ کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ ایک روز وہ ملک وال گئے تو ملک صاحب نے انہیں ریاض شاہ کی اصلیت بتا دی تھی۔ ریاض شاہ مکھن سائیں کے آستانے سے بلقیس کے گھر میں منتقل ہو گیا تھا۔ وہ بیچارے اس سے ڈرتے تھے، لیکن بلقیس بڑے پکے ارادے والی تھی۔ اس کے باوجود اس کی ہوس کا شکار ہو گئی۔ ریاض شاہ نے اس کے التفات کو اپنی طرف پورے کا پورا موڑنے کے لیے یہ چلہ کیا تھا۔ دراصل اب ریاض شاہ کسی قسم کی حکم عدولی نہیں چاہتا، اپنی خواہش کے مطابق سارے کام کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سارا دن قبرستانوں، گندے نالوں اور ایسے مقامات پر بیٹھ کر کالا علم کے لیے چلے کاٹتا ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ میں زیر لب بڑبڑایا، کیا میں اسے مل سکتا ہوں؟ کہا کہ اگر حوصلہ ہے تو مل لو، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اسے نہ ہی ملو تو اچھا ہے، ورنہ وہ تمہیں اپنے غضب کی آگ میں جلا ڈالے گا۔ تمہیں دیکھتے ہی اس کے زخم ہرے ہو جائیں گے۔ موتی ملنگ اب مجھ پر مہربان ہو چکا تھا اور مجھے ریاض شاہ سمیت اپنی دنیا کے کرتوتوں سے آگاہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ موتی ملنگ کے منہ سے بلقیس کا نام سن کر میرے بدن میں سوئیاں سی چبھنے لگی تھیں۔ وہ لڑکی مجھ سے پیار کرنے لگی تھی، لیکن میں عشق کی منزل کا راہی نہیں تھا۔ اسے اس کی دیوانگی اور جوانی اور اپنے لیے اس کے دل میں احترام کو اندھی عقیدت سمجھتا تھا۔ میں نے اس پر احسان کیا تھا، لیکن بدلے میں وہ مجھ سے متاثر ہو کر مجھ سے روح کا رشتہ قائم کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں اس سے دور ہو گیا تھا، لیکن اب ریاض شاہ کے ہاتھوں اس کی پامالی کی داستان سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ غم و غصے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں خود کو قصوروار سمجھنے لگا کہ بلقیس جیسی شرم و حیا والی لڑکی کو ایک کتے سے بدتر انسان کے ستم کا نشانہ بننے کے لیے تنہا کیوں چھوڑ دیا۔ مجھے یقین تھا کہ موتی ملنگ اپنے مرشد کے دوست کے خلاف میری مدد نہیں کرے گا، لہٰذا میں نے ریاض شاہ سے نپٹنے کے لیے کسی دوسرے طریقے پر غور شروع کر دیا۔ لیکن میں جو بھی سوچتا، میرا ذہن اس طریقے کو اختیار کرنے سے گریز کرتا۔ میں موتی ملنگ سے معلومات لے کر واپس آ گیا۔ کالج میں طلباء، سیاست اور صحافت کی وجہ سے میرے بہت سے سیاسی ورکروں اور پولیس والوں سے رابطے تھے۔ میں نے چند خاص دوستوں سے مشورہ کیا کہ ریاض شاہ کے خلاف کس طرح سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر بلقیس اور اس کے والدین پولیس میں رپورٹ درج کروا دیں تو اس پر سخت ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ ہم اس معاملے کو اخبارات میں اچھال کر اس کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں۔ یہی امید لے کر میں بلقیس سے ملنے چلا گیا تھا، لیکن اس کے گھر کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ ہمسایوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ چند روز پہلے اپنا سامان لے کر کہاں گئے ہیں یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ ہمسایوں کو ریاض شاہ کا حلیہ بتا کر اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ شخص بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا ہے۔ ریاض شاہ آنن فانن سیالکوٹ سے غائب ہو گیا تھا۔ نہ جانے وہ بلقیس اور اس کے والدین کو کہاں لے گیا تھا۔ میں مکھن سائیں کے پاس نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے موتی ملنگ سے دوستی گانٹ کر اس سے ریاض شاہ کا پتہ کروانے کی کوشش کی تو اس نے صرف 2 باتیں بتائیں کہ ریاض شاہ گجرانوالہ اور ایمن آباد کے درمیان ایک کالی گھاٹ نامی خفیہ جگہ پر چلہ کرنے گیا تھا۔ یہ جگہ سفلی علوم کرنے والوں کے لیے جنت کا درجہ رکھتی تھی۔ کالے عملیات کرنے والوں نے اس جگہ کا خفیہ کوڈ نیم کالی گھاٹ رکھا ہوا تھا۔ اسے تلاش کرنا بڑا مشکل تھا۔ دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ ریاض شاہ لاہور چلا گیا ہے
وہ اس کے گھر کا پتہ نہیں دے سکا تھا، بلکہ اس کی بربادی اور ریاض شاہ کی صفاقی نے میرے دل و دماغ میں تلاطم برپا کر دیا۔ لاچارگی اور غصے کی ملی جلی کیفیات نے مجھے مہینوں اپنے کمرے میں بند رہنے پر مجبور کر دیا۔ کبھی کبھار میں بابا تیلے شاہ، بیری والی سرکار، حتیٰ کہ پیر کاکے شاہ کے دربار پر بھی گیا، لیکن ایک عام زائر کی طرح واپس آ جاتا تھا۔ سارے سلسلے بند ہو گئے تھے۔